بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، جس میں ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ۔ اس سے پہلے بھی ہم کلاس میں زکوٰۃ کا ٹاپک ہی اسٹارٹ کیا تھا، لیکن ہم نے مکمل نہیں پڑھا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم آج جو ہے وہ اس کے آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس مال میں سے فرض ہے، اور نصاب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سونا چاندی کا نصاب پڑھیں گے، تجارتی مال کا نصاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ کی تعریف پڑھی تھی، زکوٰۃ کی اہمیت پڑھی تھی، اس کی فضیلت پڑھی تھی، اور پچھلی شریعتوں میں اس کا حکم، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ یہاں میں نے جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے، لیکن آپ نے خود جو ہے وہ بلند خوانی کرنی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اس کے 8 جو ہے وہ پوائنٹس بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے اور بھلے سے امیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی نصاب کے برابر اس کے پاس مال کیوں ہی موجود نہ ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا یعنی جو غلام ہے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عاقل ہونا، یعنی پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، یعنی کوئی شخص بالغ ہے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نصاب کا مالک ہونا، یعنی اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ مال ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مال جو ہے وہ نصاب کے برابر ہے، یعنی نصاب کا جو ہے وہ مالک ہو چکا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زائد ہونا، یعنی اس کے پاس جو مال موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نصاب کے برابر ہے، جو شریعت نے نصاب بتایا ہے وہ اس کے برابر ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو نصاب کے برابر مال ہے وہ اس کی ضرورتوں سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کی ضرورت کا ہے، جیسے مثلا اگر گھر میں راشن لانا ہے یا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو وہ ضرورت کی ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مال کا قرض سے بچا ہوا ہونا، اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کے برابر مال ہے، اور اگر اس کا وہ مال جو ہے وہ قرض سے بچا ہوا، یعنی اس پر کوئی قرض نہیں ہے، یعنی اس نے کسی سے قرض نہیں لیا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال تو موجود ہے، لیکن اتنا ہی اس کے اوپر کیا ہے، قرض ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح مالک نصاب ہونے کے بعد 1 سال کا گزر جانا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ نصاب کا مالک ہوا، تو اب ضروری یہ ہے کہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، تب اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپریل میں جو ہے وہ نصاب کا مالک ہوا، تو اب اگلے اپریل تک کا عرصہ گزر جانا چاہیے اتنے مال پر، پھر جو ہے وہ اس پر کیا ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے زکوٰۃ کس پر واجب ہے اس کی چند شرائط پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے، یعنی کون کون سے مال میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارت کے مال میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو بھی مال بیچنے اور نفع کمانے کے لیے اس میں زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ مال کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جو ہے وہ اینٹوں کا جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پتھر کا کوئی جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، مٹی کے برتن آ گئے، اس میں گھاس پھوس بھی جو ہے وہ اگر تجارت کے لیے ہے تو ان میں زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سونے اور چاندی میں جو ہے وہ اس مال میں کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزیں اگر موجود ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، مثلا زیور ہو گیا، سونے چاندی کے آرائشی سامان، یعنی گھر کو سجانے کے لیے جو سامان ہم یوز کرتے ہیں، شو پیس ہو گئے، فانوس ہو گئے، ٹھیک ہے، چراغ ہو گئے۔ پہلے زمانے کے لوگ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آج بھی اس طرح کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں سعودیہ کے وغیرہ،
تو وہ لوگ جو ہے وہ سونے چاندی کی چیزوں کو ہی جو ہے وہ آرائشی سامان میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سونے چاندی کے برتن اگر ہیں تو اس میں بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو چوتھی قسم کی چیز بتائی وہ کیا ہے، کرنسی یعنی سرکاری نوٹوں میں بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ کلیئر؟ یہ ہم نے پڑھ لیا زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نصاب، جیسے ہم بولتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال میں فرض ہے جو نصاب کے برابر ہو۔ اب یہ نصاب ہے کیا، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ نصاب کیا ہے کہ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کوئی سا بھی مال ہو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، تو شریعت نے ان کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ جب اتنی مقدار کا کوئی شخص جو ہے وہ مالک ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، پھر فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال کی اسی خاص مقدار کو کیا کہتے ہیں، نصاب کہتے ہیں، یعنی وہ خاص مقدار جو شریعت نے طے کر دی ہے کہ یہ مال اگر اتنا ہو جاتا ہے تو یہ نصاب مکمل ہو جائے گا، تو اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں، نصاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا نصاب۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سونے چاندی کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے چاندی کا نصاب دیکھ لیتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ چاندی کا نصاب 52 تولہ 6 ماشا، 52 مطلب 52، ٹھیک ہے۔ تو 52 تولہ 6 ماشا یعنی 612 گرام چاندی ہے، یہ نصاب ہے چاندی کا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ چاندی موجود ہے اور اس کا کیا ہے 52 تولہ 6 ماشا یعنی اس کے پاس پورا موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نصاب کے برابر ہے اور اس پر اب زکوٰۃ ہوگی۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، 2.5%۔ اب 2.5% کتنا ہے، یعنی 15 گرام اور 1/3 گرام جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ میں دینا کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں سونے کا نصاب۔ سونے کا نصاب ہے 7 تولہ 6 ماشا یعنی 87.5 گرام سونا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس سونا موجود ہے اور اس کا جو ہے وہ مقدار کتنی ہے، 7 تولہ 6 ماشا، تو اب اس کا یہ جو مال ہے یہ نصاب کے برابر ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی اور اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، 2.5%۔ اور اس کا 2.5% کیا ہے، یعنی 2 گرام اور 5واں حصہ گرام کا کیا ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا نصاب ہو گیا اور اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو 7 تولہ 6 ماشا پر زکوٰۃ کتنی ہے، 2.5%، اور 52 تولہ 6 ماشا چاندی پر جو ہے وہ کتنی ہے زکوٰۃ، 2.5%، یعنی دونوں میں 2.5%۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تجارتی مال کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ۔ تجارتی مال وہ ہم نے پڑھا نا، وہ مال جس پر جو ہے وہ تجارت کی جائے، یعنی جو بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس مال کا کوئی علیحدہ نصاب نہیں ہے، بلکہ اس کا حساب جو ہے وہ سونا چاندی کے نصاب سے ہی کیا جائے گا۔ اس طرح کے جو تجارت کا مال ہے اس کی قیمت لگائی جائے اور پھر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اس کی جو قیمت یعنی جتنا مال ہے وہ سونا یا چاندی یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر چاندی کا نصاب 52 تولہ 6 ماشا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ تجارتی مال بھی اسی قیمت کے برابر ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کتنی ہوگی، 2.5%، کیونکہ چاندی کا نصاب اگر اتنا ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہے، 2.5%۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے تجارتی مال کا جو ہے وہ نصاب کس سے کرے، سونے سے کرے، تو اس کا نصاب کتنا ہے سونے کا، 7 تولہ 6 ماشا۔ تو تجارتی مال کی قیمت لگا کر جو ہے وہ اس کی قیمت لگا کر دیکھیں تو اگر وہ 7 تولہ 6 ماشا تک پہنچتا ہے تو پھر اب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ بھی کتنی ہوگی، 2.5%۔ کلیئر؟ تو یہ ہم نے جو ہے وہ سونا چاندی کا نصاب پڑھ لیا اور ان کی زکوٰۃ اور تجارتی مال کا نصاب، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اپنی عملی کتاب۔ عملی کتاب میں جو ہے وہ سوال نمبر 1 ہم کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلی کلاس میں۔ اب ہم جو ہے وہ سوال نمبر 2 اور 3 کریں گے۔ 2 کیا ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط لکھنے۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط، ٹھیک ہے، اور ہیڈنگ کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 93 پر آئے گا، اور 93 پر آپ کو جو یہ دیا ہوا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، تو یہ آپ نے ایز اٹ از بالکل اسی طرح جو کاپی ہم نے بنائی تھی اس میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف کیجیے اور سونا چاندی کا نصاب بیان کیجیے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کے صفحہ نمبر
صفحہ نمبر 95 پر آئیے، زکوٰۃ کا نصاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ نصاب کی تعریف ہو گئی، اور یہ آپ نے ہیڈنگ ڈال کے یہاں تک کیا کر لینا ہے، یہ کام کر لینا ہے، سونا چاندی کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ لکھنی ہے۔ یہ سوال بھی آپ نے اپنی نوٹ بک یعنی کاپی میں کرنا ہے، کلیئر۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔